اسی سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین اور بھی ہیں. ایک حدیث میں سرکار دو عالم فداء ابی و امی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بھائی سے کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھو کہ کل تم کو معذرت کرنی پڑے اور یہ کہنا پڑے کہ صاحب ہمیں معاف کر دیجیے، ہم سے غلطی ہو گئی، یہ جملہ ہماری زبان سے نکل گیا. فرمایا کہ جب بولو کسی سے بات کرو تو جو سوچ لو کہ تمہیں کیا بولنا ہے، کیونکہ اگر تم نے آج جوش میں آن کر کے سب کچھ کہہ دیا، جو کچھ تمہارے منہ میں آیا تم بول گئے، لیکن جب کل تمہارا جوش ٹھنڈا پڑ جائے گا اور غصہ ٹھنڈا پڑ جائے گا اور پھر اس وقت تم دیکھو گے کہ یہ کیا ہو گیا، تو حدیث کہتی ہے کہ اس وقت سے پہلے ہی غور کر لیا کرو اور کسی سے بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو تاکہ اس کا انجام تمہارے حق میں اچھا ہو. اس سلسلے میں میرے دوستو حدیث رسول کا نہایت عمدہ اور اچھا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے. ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی بڑے اچھے الفاظ بولتا ہے، حکمت والی باتیں بولتا ہے، زبان اس کی بڑی اچھی ہے، کلام بڑا حکیمانہ ہے، بڑا شاندار کلام ہے، جملوں میں بڑا زور ہے، سینٹنس بڑے اچھے ہیں، بڑے عمدہ ہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ رب فرماتا ہے کہ میں ایسے شخص کے کلام کو نہیں دیکھتا، پسند نہیں کرتا. حکیمانہ بات کرنے والا، عمدہ عمدہ جملے بولنے والا، جس کا پورا زور سینٹنس پر ہوتا ہے، فرمایا کہ میں صرف اس کی باتوں کو، اس کے جملے کو نہیں دیکھتا، بلکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کی نیت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ خالی سینٹنس پر زور دے کر کے اور خوبصورت اور حسین جملے استعمال کر کے اپنے نفس کو اور دوسروں کو خوش کرنے کا ہی اس کا خیال ہے، یا اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے. رب کا فرمان ہے کہ اگر میری رضا کے لیے وہ بول رہا ہے، اگر میری مرضی کے مطابق وہ بول رہا ہے، تب تو اس کے جملے بھی مقبول، اس کی باتیں بھی مقبول، حکمت اور معرفت کی باتیں بھی مقبول. اور اگر ایسا نہیں تو فرمایا کہ پھر صرف اس کی باتوں کی وجہ سے میں راضی نہیں. اور ارشاد فرمایا کہ ایسا آدمی جو میری رضا کے مطابق بولے، رب فرماتا ہے، حضور کا ارشاد ہے کہ رب فرماتا ہے کہ اگرچہ وہ چپ ہی کیوں نہ رہے، ایسا آدمی جو رب کی رضا کے مطابق بولتا ہے وہ چپ بھی اگر رہے گا، وہ نہ بھی بولے گا، تو رب کا ارشاد ہے کہ اس کا نہ بولنا بھی رب کی شان میں حمد ہوگی، اور اللہ تعالی نہ بولنے کی وجہ سے اس کی ریسپیکٹ اور اس کی عزت کو اس کے حق میں قائم کر دے گا، بڑھا دے گا. آپ ان حدیثوں کو بار بار سن رہے ہیں اور اندازہ کر رہے ہیں کہ اسلام نے بولنے پر کیسی کیسی پابندی لگائی ہے، اور کس طرح سے اسلام نے ہمیں ٹرین کیا ہے کہ تم بولو تو سوچ سمجھ کر بولو، کیونکہ سوچ سمجھ کر نہ بولنے کی وجہ سے جو خرابیاں آج کی سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں اس کا نتیجہ آپ کو معلوم ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ایک آدمی آیا، اس نے ایک بات آپ کے سامنے کی، آپ نے اسے سن لی اور آپ نے دوسرے سے کہہ دی، دوسرے نے تیسرے سے اور تیسرے نے چوتھے سے، اور اس کے بعد جناب والا چند گھنٹوں کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بات موریشس میں عام ہو جاتی ہے. اسلام اس سلسلے میں نہایت سختی کے ساتھ اس کی تردید کرتا ہے، کہتا ہے خبردار کوئی بات اگر تم سنو تو اگر وہ بات واقعی میں ملک اور قوم کی بھلائی کی اگر بات ہے تو پھر اس میں تحقیق کرو، تم دیکھو کہ وہ بات صحیح ہے یا نہیں. یہ نہیں کہ تم سنتے چلے گئے اور بولتے چلے گئے. کہاں اس لیے نہیں کہ جو کچھ سننے میں آئے سب کچھ سنو، اور زبان اس لیے نہیں کہ جو کچھ بولنا چاہو سب کچھ بولتے چلے جاؤ. فرمایا کہ تحقیق ضروری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ غلط پروپیگنڈا
غلط باتوں کو پھیلانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ملک تباہ ہوتا ہے، قوم تباہ ہوتی ہے، سوسائٹی تباہ ہوتی ہے، برادریوں میں ہنگامہ ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ان غلط باتوں سے کیا فائدہ؟ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ کان کا کچا نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایک تو ایسی بات سنو ہی نہیں، اور اگر آپ کو کوئی بات سننی پڑے تو پھر اس کی تحقیق کیجیے، 100% اس کی تحقیق کیجیے، 100% اس کو چیک کیجیے، اور اس کے بعد پھر جو کچھ مناسب ہو کریں۔ یہ نہیں کہ بس سنتے ہی اور آپ نے بولنا شروع کر دیا۔ اس لیے میرے دوستوں، ہمیشہ اپنی زبان پر کنٹرول کیجیے، اپنی زبان کو ادب اور تہذیب کے دائرے میں رکھیے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ نہایت اچھی سوسائٹی اور اچھا معاشرہ پیدا ہو سکتا ہے، اور دنیا سے فتنہ، فساد، ہنگامہ، لڑائی، جھگڑے، ان چیزوں کا خاتمہ آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ آئے وہ لوگ جو اسلام کے اس روشن اصولوں پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ وہ اصول ہے جو یونیورسل اور عالمگیر ہے۔ ان اصولوں پر ہمیں، آپ کو، سب کو عمل کر کے ملک اور قوم کی تباہی، جھگڑے اور فتنوں و فساد کو ختم کرنا چاہیے۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان پر کنٹرول کریں۔ الہ العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔